جس پر کرم ہے وہ بھی تمہارے گھر پہ آئے خالی چھوڑی گھر بھر جائے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے اس تاریخی شہر اڈونی میں پہلی بار آپ کی محبتوں کے مابین حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں ماہ نور میں میلاد منانے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، اور آج خانہ خدا کی اس وسیع اور عریض میدان میں متصل ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہم تمام کی تکلیف کو دور فرما کر حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہو اس پر سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی و آل نبی کی محبت میں جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। वो माइक थोड़ा अच्छा सेट करो, ये बार बार कभी तुम आवाज सही कर रहे हो कभी दबा रहे हो, एक नए मुझको छोड़ दो। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आंखों को ठंडक, रोजा ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे भरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। और ये कमाल का शेर, और हजरत ने अकीदा भी बयान फरमा दिया इस शेर में बड़े प्यारे अंदाज से। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का बेहोश नहीं, उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का बेहोश नहीं। अहले शरीअत है सत्य में, सजदा ही कुछ ऐसा है। अहले शरीअत है सत्य में, सजदा ही कुछ ऐसा है। सिबत नबी है पुस्त नबी पर, और सजदे की हालत है। प्यारे हसन है पुस्त नबी पर, और सजदे की हालत है। मौला हुसैन है पुस्त नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ये कुछ ऐसा है। तस्बीह ही बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। हजरत गिरामी, आप बड़ी किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, डिफिकल्टी में हो, एट सेम मोमेंट सेम टाइम इफ एनीवन हेल्प यू, उसी वक्त कोई आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाए, अब आप बताओ क्या उस आदमी को कभी आप भूलोगे? बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। जैसे कर्ज में आप मुब्तला थे और ईद मिलादुल नबी की बरकत से किसी के दिल में अल्लाह ने डाला कि हुजूर की मिलाद की खुशी में देखते कौन मोमिन भाई कर्ज में है, मकरूज है, चलो उसका कर्ज की कुछ अदायगी में करा दूं, और उसने आकर के बन मुट्ठी से आपकी हेल्प कर दिया, कभी उस मदद को आप भूलोगे? नहीं भूलोगे ना। अच्छा, प्रॉब्लम में आप हो,
اس وقت کوئی آپ کے دوست نے یا کوئی اجنبی نے آپ کو راستہ بتایا کہ تم اس پرابلم میں ہو، جاؤ فلاں جہاں چلے جاؤ، تمہاری اس تکلیف سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، اور اس کے کہنے سے آپ اس کے پاس چلے گئے جس کے پاس وہ بھیج رہا تھا، تو کیا کبھی جس نے بھیجا تھا اس کو آپ بھولو گے؟ بھولو بھائی، نہیں بھولو گے نا۔ تبھی تو آپ دیکھو نا، دلی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص ہے، وہ کبھی اپنی غریبی کو نہیں بھولتا ہے۔ جب دیکھتا ہے بھارت کی جنتا کا ماحول بدل رہا ہے تو ترنت مائک پر آ کے یہی کہے گا میں تو چائے بیچ بیچ کر کے ابھی یہاں پہنچا۔ تو کبھی کبھی کسی کی غریبی کا، وہ اپنی غربت کا بھی فائدہ لیتا ہے، پبلک سے ایموشنل فائدہ لیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، زندگی میں جو آپ کی مدد کرتا ہے، جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ اسے بھولتے نہیں ہو۔ اب دوستو، اس نے قرض آپ کا ادا کیا، پھر اللہ نے آپ کو خوب ترقی عطا فرمائی، خوب ترقی دی، پھر بھی آپ اسے بھولو گے نہیں بھولو گے۔ تو کیوں نہیں بھول رہے ہو آپ؟ وجہ کیا ہے؟ مدد تو ایک بار کی نا آپ کی، only once he has helped you، اور جب تک آپ زندہ رہو گے کبھی اسے بھولو گے نہیں، ایک ہی مدد میں کبھی بھولو گے نہیں۔ میں نے کہا بھائی اتنی محبت اس سے کیسے ہوگی؟ وہ نہ آپ کا بلڈ ریلیشن میں ہے، نہ آپ کے خاندان کا ہے، نہ آپ کے پریوار کا ہے، کچھ نہیں۔ تو آپ کہو گے کہ حضرت جب میں ڈیفیکلٹی میں تھا، پرابلم میں تھا، اس وقت اس نے میری مدد کی، اچھا اگر کر دیا تو ہوا کیا اس میں؟ تو آپ کہو گے یہی تو اس کا احسان ہے۔ کیا بولو گے؟ یہ اس کا احسان ہے۔ یہاں تک کہ کتنے یہ بولیں گے جو شریعت کا بھی حکم ہے کہ اگر میں اسے بھول گیا تو میں نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں نے دیکھا ہے والد بزرگاں حضور رئیس ملت فرماتے ہیں اگر کسی نے تمہیں ایک گلاس پانی پلا دیا، اب جب تک زندہ رہو اس ایک گلاس پانی پلانے کا اسے حساب چکانا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہی بیوٹی آف اسلام ہے۔ جیسے ابھی آج ہم آ رہے تھے ایئرپورٹ سے، ایک صاحب تھے گاڑی میں، انہوں نے کہا کہ حضرت صوفی ملت کو بہت احسان ہے، بہت ان کی دعا سے لوگوں کو فائدہ ملا، اور ان کے ساتھ حضرت رئیس ملت آتے تھے اور ان کی دعا سے بھی بہت علاقے میں لوگوں کو فائدہ ملا۔ میں نے کہا کب؟ کہا 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا 20 سال پہلے فائدہ ملا ہو، آج 20 سال کے بعد ان کی اولاد سے جب آدمی ملا تو 20 سال پرانی بات اسے یاد آ گئی۔ یہی مومن کی پہچان ہے، یہی ایمان والوں کی پہچان ہے کہ اگر تمہاری مدد اس وقت جس نے کر دی یا مدد کے لیے کوئی راستہ ہموار کر دیا تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس احسان کو کبھی بھولتا نہیں، بلکہ اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے بچوں سو، اگر میں مر بھی جاؤں اس کا احسان بہت بڑا ہے، اس کی کبھی بھی بےدبی مت کرنا۔ آج آدمی بولتا حضرت میرے پیر کا احسان ہے مجھ پر، شیخ الاسلام کا احسان ہے مجھ پر، فلاں حضرت کا احسان ہے مجھ پر۔ کیسا احسان کہ میں تو بھٹک جاتا ہی تو ان کے دامن کرم نے مجھے خدا سے ملا۔ ایک معمولی آدمی ہے جب کامل پیر کے دامن کو تھامتا ہے تو کہتا ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے بچا لیا، انہوں نے مجھے بچا لیا۔ دوستو جو آپ کو بچا لے اس کے احسان کو آپ بھولتے نہیں ہو، جو آپ کی مدد کر دے اس کے احسان کو بھولتے نہیں ہو، جو آپ کو تکلیف کے راستے سے نکال کر کے آپ
आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, उसके भी एहसान को आप भूलते नहीं हो। जो आपको रब से मिला उसके भी एहसान को आप भूलते नहीं हो। जो इमाम की तबलीग से आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ, उस इमाम के एहसान को आप भूलते नहीं हो। और जो भूल जाता है वो ईमान वाला नहीं रहता है। मेरे प्यारों, बिला तमसील में अर्ज करना चाहता हूँ, ये तो दुनियावी बात थी जो मैंने अर्ज की। किसी ने पैसे से मदद की, किसी ने दौलत से मदद की, किसी ने इलाज करके मदद की, किसी ने रूहानियत से मदद की। अब याद करो उस दिन को जिस दिन जिंदा औरतों को जमीन में दफनाया जाता था, बेवाओं के शक्ल में कालिक लगा के गधे और खच्चर पर बैठा के घुमाया जाता था। जिस दिन खाने खुदा में 307 बुतों की पूजा होती थी, जिस दिन मर्द और औरत में कोई फर्क न था, जिस दिन गुलाम और खादिम में कोई फर्क न था, हर काला घोड़े से दवा करता था, हर मजलूम जालिम के सामने खन्ना पेशानी रहा करता था। ऐसे दौर में 12 रबीउल अव्वल के दिन अल्लाह ने फलक आसमान से एक ऐसा नूर भेजा, और भेजा जब मैं पूछना चाहता हूँ, नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात मिला, खुदा मिला, काबा मिला, मदीना मिला, सफा और मरवा मिला, इब्राहिम मिले, इस्माइल मिले, दाऊद मिले, सैकड़ों अंबिया मिले, लेकिन कभी रब ने ये कलाम ना फरमाया। लेकिन जब अल्लाह अपने महबूब आखिरी नबी को इस जमीन की बेबसी को देख करके अपने कुर्बे खास से जब भेज रहा है, तो रब ऐलान फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, यकीनन मैंने मोमिनों पर एहसान किया। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, उनमें एक रसूल को मबऊस फरमा बड़े अंबिया आए, रब ने ये नहीं फरमाया मैंने एहसान किया। और क्या है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, मुसलमान पर नहीं, इंसान पर नहीं, इंसानियत पर नहीं, मुशरिकीन पर नहीं, कुफार पर नहीं, यहूद पर नहीं, नसरानी पर नहीं, अल्लाह फरमा रहा ईमान वालों पर एहसान किया। ईमान वालों पर एहसान किया। हमें जब कोई दुनिया दान तेरी मदद कर दे तो उसके एहसान को भूलता नहीं। रब मुस्तफा को भेज के कहना मैंने एहसान तुम पर किया, कि मैंने एहसान किया। ए अल्लाह, इतने नबी आए, तूने एहसान की बात नहीं की। और जब महबूबे तेरे महबूब आए तो तू फरमाना एहसान किया, एहसान किया। तो रब फरमाएगा हाँ हाँ बिल्कुल एहसान किया, बिल्कुल एहसान किया। क्योंकि जब दुनिया बनी ना थी, जमीन आसमान कुछ भी ना था, उस वक्त मैंने अपने महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई, महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई। मौला तूने रखा कहाँ? कोई भी चीज बनती उसके लिए जगह चाहिए ना। मौला तूने रखा कहाँ? कहाँ रखा, कौन सी जगह? रब फरमाता मैंने अपने कुर्बे खास में रखा। मौला तेरा कुर्बे खास है क्या? लामका क्या है? There no place, लामका में आए है। जब दुनिया बनी हजारा तकरीबन 5000 साल तक सिर्फ जिन्नात धरती पर थे। कौन थे? इंसान तो बहुत लेट आए, बहुत लेट आए। वो भी मिस्टेक हुई आदम अलैहिस्सलाम से, ना तो वो भी ना आ पाते, कुछ कुछ मिस्टेक भी
काम कर जाती है। ये भी मशीयत है खुदा की। ये क्या है? मशीयत है खुदा की। क्योंकि रब अपने बंदों को और अपने अंबिया को दिखाना चाह रहा है। आपको मालूम है नमाज में हम कितने सजदे करते हैं? 2 सजदे करते हैं। नहीं, यहाँ पर 3 है क्या? तो आप तो ऐसा खामोश में समझेगा 3 होते होंगे। 2 ही है ना, 1 तो नहीं है ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक चलो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ है। 2 करते हैं। रीजन यू नो why we are doing 2 सजदा इन नमाज? वजह, एक जो सजदा हम करते हैं वो खुदा का हुक्म है, जो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो। एक हुक्म था, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। सर को उठाया, फिर चले गए सजदे में। दूसरा हुक्म नहीं था, उनकी चॉइस का था। पहले में जब कहे इब्लीस भी था, उसने कहा कि मैं इस खाकी जिस्म को सजदा करूं, मना कर दिया। बकिया फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह का हुक्म है। अब यही सोचो, ये अल्लाह फरमाना मैंने एहसान किया, अब जो एहसान मानते हैं वो मिला सजाए हैं, नहीं मानते वो दलीलें की तलाश में लगे हुए हैं। कहाँ प्रूफ है, कहाँ प्रूफ है, कहाँ प्रूफ है, कैसे प्रूफ है, ये वो। मैंने कहा यार तू एक प्रूफ दिखा दे कि हदीस में या कुरान में आया हो कि मिलाद मत मनाओ। तुम एक प्रूफ ले आओ, मेरा चैलेंज है, जिसमें साफ आया हो कि मिलाद मत मनाओ, विलादत मत मनाओ। एक प्रूफ ले आओ। कोई प्रूफ है ही नहीं उनके पास। फिर कहते ये प्रूफ कहाँ पर है, कहाँ से आया? अरे बेटा तू लेकर क्या ना, सवाल तेरा आया। सही बात है कि नहीं? ये इतने कुमकुमे लगाते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, इससे अच्छा किसी गरीब की मदद कर दो। ठीक है, तो तेरी बेटी की शादी होगी ना, कुमकुमे घर में मत लगाना, किसी गरीब की मदद कर देना। या ये मिलाद के पैसे से मदद करना है? बोलो भाई, हज के पैसे से मदद करोगे? इतना महंगा हज हो गया, इससे तो किसी की मदद कर दो। अब हजी के पैसे से मदद करना है? हज तो तुम पर फर्ज है ना, जाओ करने। अल्लाह ने फर्ज किया। एक लाइट काफी थी, इतनी लाइट लगाने की क्या जरूरत है? ये सब फजूल खर्ची है। मैंने कहा नौजवानों गौर से सुनना, इनसे पूछो, ये एक लाइट पर घबराते हैं। अल्लाह से सवाल करना, इतने सितारे की क्या जरूरत आसमान में? अल्लाह सूरज एक है, चांद एक है, तो सितारा एक होना चाहिए। अल्लाह कहेगा तू अपनी अकल क्यों दौड़ा रहा है? तो मेरी मर्जी में जितने चाहूं सितारे लगा दो। अल्लाह इस सितारे को बचा लेता और घर घर फ्री लाइट आ जाती। बोलो अल्लाह से चैलेंज करो जाकर के, कर पाएंगे? हमें जब तुम खुदा के बनाए हुए सितारे की तादाद को मुतय्यन नहीं कर सकते, हमारे घर सजाने पर, झंडे लगाने पर ऐतराज करते हो, कान खोल के सुन लो। हमने घर इसलिए सजाया, तूने भी सजाया, तूने बेटी के रुखसती के वक्त सजाया, मैंने मिलाद में सजाया, बेटी की शादी में भी सजाया। तो सजाया इसलिए था, सजाया इसलिए था क्योंकि रुए जमीन में बहुत सारे मकान हैं, रुए जमीन में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी हवेलियां हैं, बहुत सारी झोपड़ियां हैं। मैंने घर को सजा करके दुनिया वालों को और फरिश्तों को दिखा दिया, सुनो ये आम घर नहीं है, ये वही घर है। सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। तो घर सजाया इसलिए है कि मेरे आका की आमद आने वाली, मेरे आका की आमद होने वाली है। हमने घर को
मोहब्बत ने सजा दी है। मेरे दोस्तों, किसकी आमद है ये? कौन शहंशाह की आमद है? किसकी आमद हो रही है? कुर्बे खास में रखा था रब ने, और हम गुनहगार का जब टाइम शुरू हुआ, अल्लाह की मशीयत ने देखा अब इनके बाद तो कोई नबी नहीं है ना, मेरे रब की शान है, उसकी मशीयत, उसकी कुदरत है। अब वो अपने कुर्बे खास से एक नूर को जुदा करता है, और उसी नूर को इस रोए ज़मीन पर, अब नूर अगर आएगा तो समझ में बात कैसे आए? तो क्या किया? बशर के वेश में लाकर बशर की शान रखी। ये मौजिजा नहीं तो फिर मौजिजा क्या है? एक जिस्म तैयार करके उसमें खुदा ने अपने नूर को रखा, और उस नूर जब दुनिया में आया तो रब क्या फरमाता है? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। ए अंधेरों में, जुल्मत में भटकने वाले लोगों, तुम्हें अंधेरों से निकालने के लिए मैंने अपना नूर भेजा है। कहां से भेजा? अपनी जानिब से भेजा। और कैसे, किसके साथ भेजा? साथ में रोशन किताब भेजी है, वह किताबुल मुबीन। ये नूर और ये किताबे मुबीन का ताल्लुक ऐसा है कि जिसके कल्ब में ये नूर होगा वही कुरान को रोशन देख पाएगा। अगर कल्ब मुनव्वर नहीं तो कुरान को पढ़ नहीं सकता। यही तो फर्क रहा। पढ़ने वाले बहुत आए, तर्जुमा करने वाले बहुत आए, समझने वाले बहुत आए, समझाने वाले बहुत आए, लेकिन एक समझाने वाला, समझने वाला जो 14वीं सदी में सरजमीन बरेली में पैदा हुआ, जब वो मुस्तफा की नूरानियत को सीने में बैठा करके अर्ज करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये 24 ने कहा, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। वो अहमद रजा नूरे मुस्तफा को अपनी आंखों में समा के तर्जुमा करता है, ए अल्लाह सीधा रास्ता चला, सीधे रास्ते पर चला। फर्क क्या मालूम हुआ? उसने कहा दिखा, अहमद रजा कहते हैं मौला चला। फर्क क्या है? फर्क ये है, फर्क ये है, ये अजमेर देखते हैं, ये गुलबर्गा देखते हैं, ये किचौचा देखते हैं, ये महरेरा देखते हैं, ये बरेली देखते हैं। हम आशिकों ने कहा अल्लाह चला, हम अजमेर चल के जाते हैं। यही वजह है, यही वजह है। इनकी किस्मत में देखना है, हमारी किस्मत में चलना है। जब 12वीं का जूस निकलता है, देखते ये है, चलते हम हैं। अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जन्नत में चलते हम जाएंगे। ये हमें रोशन किताब। अब आप समझोगे क्या? रोशन किताब एकदम आसान अंदाज में समझाऊं। जब रात में आप ड्राइविंग करते हो, गाड़ी चलाते हो नहीं चलाते? मैं आपको रात में नहीं लेके जाने वाला, किसी पूछ चलाते हो ना? तो रात में जब आपकी हाईवे पर गाड़ी चलती है, जैसे आप लाइट को अप करते हो, अपनी मेन लाइट को अप करते हो, तो सामने एक हरे कलर का बोर्ड होता है, उसमें लिख के आता है हैदराबाद इतना किलोमीटर, बेंगलोर इतना किलोमीटर। सही बात है कि नहीं? जब तक लाइट नहीं पड़ती है वो चमकता नहीं है। उसके है रोशन, रेडियम का काम ही है रोशन, है रोशन। लेकिन लाइट की जरूरत है, उस लाइट को नूरे मुस्तफा
اسی لائٹ کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں وہ نور تو چلا گیا, جب چلا گیا تو قرآن روشن کیسے؟ ارے میرا امام ڈنڈا لے کے کھڑا ہے, تیرے سامنے چلا گیا, نور چلا نہیں گیا. اگر تو کہتا چلا گیا تو سن لے, نور تو گیا, اپنا نور ٹرانسفر ہوا فاطمہ میں, فاطمہ کا نور ٹرانسفر ہوا علی میں, علی کا نور ٹرانسفر ہوا حسن میں, حسن کا نور حسین میں, حسین کا نور زین العابدین میں, زین العابدین کا نور امام باقر میں, امام باقر کا نور جعفر صادق میں, جعفر صادق کا نور موسیٰ کاظم میں, موسیٰ کاظم کا نور امام علی رضا میں, علی رضا کا نور امام نقی میں, امام نقی کا نور امام تقی میں, امام تقی کا نور امام حسن عسکری میں, امام حسن عسکری کا نور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میں, ان کا نور خواجہ خواجہ سلطان الہند میں, ان کا نور قطب الدین بختیار کاکی میں, ان کا نور بابا فرید میں, ان کا نور صابر علاء الدین میں, ان کا نور نظام الدین اولیاء میں, ان کا نور سراج اخیین ہند میں, ان کا نور علاء الحق مندوی میں, ان کا نور غوث العالم تارک السلطنت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی میں, ان کا نور حاجی الحل میں, سیدنا عبد الرزاق نور لین میں, ان کا نور شاہ حسن شاہ حسین میں, ہوتے ہوتے ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اشرف میاں میں, ان کا نور عظیم ملت میں, ان کا نور امیر ملت میں, ان کا نور محدث اعظم ہند میں, ان کا نور آل رسول مہرنی میں, ان کا نور کس میں؟ آج کے دور میں حضور شیخ الاسلام یہ نور ٹرانسفر ہوتا رہا, ٹرانسفر ہوتا رہا, ان کا نور حمزہ اشرف میں. اب میں کہنا چاہتا ہوں دوستوں, میرے امام نے 100 سال پہلے عقیدہ دے دیا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب اسی لیے دوستو قرآن پڑھنا آسان ہے, سمجھنا مشکل, پڑھنا آسان, سمجھنا مشکل. امام اعظم ابو حنیفہ کیا ضرورت تھی 2 سال پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق باقر کی خدمت میں جانے کی؟ اسی لیے گئے تھے. جس طرح صحابہ نور مصطفیٰ سے پڑھتے تھے, تو ابو حنیفہ اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو جعفر صادق میں نور وہی نور مصطفیٰ ہے. میرے پیارو, یہ محبوب کون ہے؟ سبحان اللہ, جن کی میلاد منانا, کون خوش ہے, کون غمگین ہے, کون ناراض ہے, کون فتوے کی زد میں ہے, کون فتوے سے ہٹ کے ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا ایمان والا ہے کون؟ یہ بھی تو مشکل بات ہے نا. آج کے ٹائم پر تو ہر آدمی کہتا ہے ایمان والے, ایمان والے, اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول کے دن پتہ چل جاتا ہے. جس پر خدا کا احسان ہے وہی میلاد سجاتے ہیں. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں گمراہیت سے بچا لیا, تیرا احسان ہے تو نے ہمیں شرک سے بچایا, تو نے ہمیں کفر سے بچایا, تو نے ہمیں بت شکنوں سے بچایا, تو نے ہمیں تمام خرافات سے بچایا. آج تیرا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس وسیع میدان میں جمع ہوئے ہیں, تیرے احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور محبوب خدا کی شان سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ, آپ کو شیخ الاسلام کی طرف سے دعوت آئے, کل میری وہاں دوپہر کا کھانا کھا لینا میرے ساتھ میں, تو جو سچا مرید ہوگا اس کو رات بھر نیند نہیں آئے گی. سچی بات ہے کہ نہیں؟ نیند نہیں آئے گی. پیر کا بلاوا, پیر کے ساتھ کھانا ہے. آدھی رات تو اس کی اسی میں بیت جائے گی, کپڑا پہنوں گا کیا,
صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کئی کپڑے نکالے گا رکھے گا, بیوی کہے گی اب میں کنٹال گئی ہوں, جو پہننا وہ پہن کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, پھر دسیوں سوال ہوں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. نیند اڑ جاتی ہے جب کوئی بڑا بلاتا ہے. ارے ہماری قوم کا تو محبت کا حال یہ ہے, اگر امام صاحب بلوا لیں کہ جاؤ فلاں آدمی کو بلا لاؤ, تو آپ 2-3 منٹ کے لیے چوک جاتے ہیں, امام صاحب مجھے بلائے. جو قوم امام سے اتنی محبت کرتی ہو تو پیر سے کتنی محبت, امام سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو عبادت پر بہت غرور ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ ساری عبادتیں ملی کب ہیں؟ روزہ, نماز, حج, زکات, مسجد, محراب, منبر, جھنڈے, سب ملے کب ہیں؟ حضور کی برکت سے ملا, حضور کی طفیل ملا ہے. باقی پہلے کی امت میں نماز تھی لیکن ایسے کوئی پوزیشن نہیں تھی. اور ایک چیز اور یاد رکھنا, ہم سب پابند ہیں شریعت کے, ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کام کرنا ہے. جو آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے اسے مصطفیٰ کی امت کہتے ہیں. لیکن اللہ کے محبوب پابند نہیں ہے, جو وہ کر دے خدا اسے شریعت, جو کر دے شریعت. مسائل الخفین کا ایک مسئلہ ہدایہ میں کہ چمڑے کا موزہ ہو, بہرحال مفتی صاحب سے سمجھنا موزہ کیسا ہو, وقت نہیں گزارنا ہے, اس پر مسا اوپر کرنا ہے. کہاں کرنا ہے؟ اوپر کے حصے میں. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا, چلتے تو نیچے ہیں ہم لوگ, تو موزہ تو نیچے گندا ہوتا ہے اور مسا اوپر کرنے کا حکم نیچے کیوں نہیں؟ مولا کائنات فرماتے, سن جتنا مصطفیٰ نے پڑھایا اتنا ہی سمجھ, زیادہ نہ سمجھ. آقا جو کہہ دے دماغ میں آئے یا نہ آئے مان لو, اسی کو ایمان کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. اب دوستو, شان کیا ہے اللہ کے محبوب کی, جن کی میلاد ہم منا رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک کسی عربی کے گھر میں دعوت کے لیے گئے. غور سے سننا, دعوت کے لیے گئے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں نماز ہم پڑھنے چلے جاتے ہیں, کمپلسری تو نہیں ہے لیکن ہے, مسجد میں جا کے نماز قائم کرو. حضور اس گھر میں گئے, گھر چھوٹا سا تھا. کھانا تناول فرمایا اور ظہر کا وقت ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا, چلو ظہر کی نماز یہی پڑھ لیتے ہیں. حضور نے مصلی لگایا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ پیچھے کھڑے. کھڑے ہونے کے بعد ہمارے آقا کی شان کیا, جن کی میلاد ہم منا رہے ہیں. اب نماز کی حالت میں آقا کیا کر رہے, مومنٹ کیا ہے, کسی کو کیا معلوم, کسی کو کیا معلوم. حالت نماز میں پیارے آقا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. میرے دوستو, جب نماز سے فارغ ہوئے قرآن کا حکم آیا. حالت نماز میں حضور نے بغیر کسی اعلان حکم کے قبلے کو بدل دیا. سبحان اللہ, سنا ہے نا یہ واقعہ؟ حالت نماز میں بدلا اور پورا ٹن ہوئے اور سارے صحابہ پیچھے کھڑے. جیسے جیسے حضور گھومتے گئے صحابہ بھی ٹن ہوتے چلے گئے. سبحان اللہ, گھومتے چلے گئے. روئے زمین نے دیکھا پہلی بار کہ لوگ تو کعبے کا طواف کرتے ہیں لیکن طواف کرنے والے ہر عقیدے کے, ہر مسلک کے, ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں. یہ عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور طواف مصطفیٰ کے وجود کا ہو رہا ہے. حالت نماز میں طواف, حضور کھڑے ہیں, سب گھومے پیچھے پیچھے. اور جب نماز سے فارغ ہوئے آقا نے فرمایا,
ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، شعیب تم جنتی، زبیر تم جنتی، طلحہ تم جنتی. جتنوں نے سوال نہیں پوچھے سب کو حضور نے جنت کی بشارت دے دی. ٹھیک ہے. اب حضور نماز کی حالت میں کیا کرنے کسی کو کیا معلوم. دیکھ رہے ہیں اوپر لامقا سے اپنی مشیت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق میرا رب فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں. دیکھنا اے محبوب جب آپ چہرہ آسمان کی طرف دیکھتے ہو قد نرى ہم بھی آپ کو دیکھتے ہیں. کچھ گھسی دماغ میں بات. اے محبوب جب آپ دیکھتے ہو نرى ہم بھی دیکھتے ہیں. پتا کیا چلا مصطفیٰ کا مخڑا ایسا اگر زمین پر بیٹھ کر کے آسمان کی طرف دیکھے تو لامقا سے اللہ کہتا محبوب ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور آرا نہیں ہے واحد متکلم نہیں ہے. نرا جمع متکلم سنگیولر نہیں پلیولر. پتا کیا چلا محبوب آپ تو اکیلے دیکھتے ہو اور جب میں دیکھتا ہوں تو جبرائیل بھی دیکھتے ہیں. سارے فرشتے میرے ساتھ آپ کو دیکھا. جسے خدا کی مشیت دیکھتی ہو اسی کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں. اور میرے دوستو ہم سب گھر میں نماز پڑھے تو گھر گھر ہی رہ جاتا ہے. حضور جب نماز پڑھتے ہیں کسی کے گھر میں اب وہ گھر نہیں رہتا مسجد قبلتین بن جاتا. مسجد قبلتین بن جایا کرتی ہے. میرے پیارو وہ آمنہ کا لال اللہ کا محبوب کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا لوگ کہتے ہیں کس نے جشن منایا. ارے نادان اس وقت ایمان والا تھا ہی کون کہ جشن مناتا. اس وقت لوگوں کو معلوم ہی کیا تھا کہ آنے والا خدا کا نبی آ رہا ہے، خدا کا محبوب آ رہا ہے. لیکن یہ بات تو سچی ہے، یہ بات تو پکی ہے. یہ ہے آنے والا جب آیا خود بھی حضور فرماتے ہیں اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو اتارا اور آمنہ کے گھر میں خدا نے ان کو کھڑا کر دیا کہ آؤ آج اس گھر میں میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے. آج اس گھر میں میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے. میرے دوستو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ کی ماں فرماتی ہے مجھے کوئی درد کا احساس نہیں ہوا. پتا کیا چلا آنے والا درد دینے نہیں درد کو بھگانے آیا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے اور بچوں میں ناف کی ناڑی بچے کی ناف میں جڑی رہتی ہے ہر بچوں میں. لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو ناف اور ناڑی کٹی ہوئی تھی قدرت کی جانب سے. کوئی دنیا کی قینچی نے نہیں کاٹا تھا، نظام قدرت یہ صحیح تھا. جب بچہ عام پیدا ہوتا ہے اس کے جسم میں خلاصت چکناہٹ سی ہوتی ہے. آمنہ فرماتی ہے جب میرا بچہ پیدا ہوا میں نے دیکھا پورا جسم صاف و ستھرا تھا. ایسا لگتا ہے کسی نے نہلا کر کے میری گود میں رکھ دیا ہو. سبحان اللہ. آقا کریم کی شان کو سنو. ہمارے تمہارے وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، چیختا ہوا پیدا ہوتا ہے. ماں آمنہ فرماتی ہے جب یہ میری گود میں آیا میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سے ذکر الہی بلند ہو رہا تھا. میرے محبوب کی شان ہے. اور سنو اور بچے برہنہ پیدا ہوتے ہیں بغیر کسی لباس کے ہوتے ہیں. ماں آمنہ فرماتی ہے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی میں دیکھتی ہوئی کہ فرشتے نے اس کے جسم کو ایک ہرے رنگ کے کپڑے میں کور کر کے میری گود میں ڈال دیا ہو. سبحان اللہ. کیسی آقا کی ولادت. ولادت تو ایسی جس آقا کے گھر میں بظاہر طور پر چراغ جلانے کی قیمت نہ تھی. حضرت عبد المطلب جو نبی پاک کے دادا جان ہے اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا فرما رہے تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ نبی پاک کے گھر کی سمت جھکتا سا نظر آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں
کہ جس گھر میں میرا پوتا پیدا ہوا عبداللہ کے گھر میں، وہ گھر میں چراغ جلانے کا کوئی سسٹم تو نہ تھا، اتنی رقم نہ تھی کہ ایک چراغ روشن ہو جائے، لیکن عین ولادت کے وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پورا گھر روشنی سے منور ہو گیا، پورا گھر مجلہ ہو گیا۔ میرا ایمان کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی، بنتا ہے پارا نور کا، صدقہ میرے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل و افروز ساتھ پہ ناز جس سبحانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اور وہ چمک ایسی چمک نہیں رہی۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد بھاگ گئے، یہ کنواں بڑا پرانا ہے، بڑا قدیم ہے، اور میرا بھائی غرق ہو کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن مشیت خدا کو دیکھو، اس یوسف میں کمال کیا تھا، نور مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ اس نور کی برکت سے جب یوسف علیہ السلام کی آنکھ کنویں میں کھلتی ہے تو کیا دیکھتے معلوم ہے کہ کنویں کی چاروں دیواری نور سے مزین ہے، چاروں دیواریوں سے نور پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نور کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، تب تک جبریل امی آتے ہیں، کہتے ہیں اے یوسف تم پریشان مت ہو، یہ نور نور محمدی ہے، جس کی چمک تم کنویں میں دیکھ رہے ہو، تاریک کنویں میں دیکھ رہے ہو، اندھیرے کنویں میں دیکھ رہے ہو۔ میرے دوستو، وہ جو نور تھا نا، وہ کنویں کی دیواریوں کے اندر محدود تھا، کنویں کے باہر وہ لائٹ نظر نہیں آتی تھی، اگر نظر آتی تو ان کے بھائی پھر انہیں کسی بھی طریقے سے غرق کر دیتے، ختم کرنے کا ارادہ بنا دیتے، لیکن وہ نور باہر تک نظر نہ آیا، وہ نور باہر نظر نہ آیا۔ جب ایک نور محمدی کی جھلک یوسف میں پائی گئی تو پورا کنواں اجالا اجالا ہو گیا۔ اب تو سراپا نور آمنہ کے گھر میں آیا ہے، سراپا نور آمنہ کے گھر میں آیا ہے۔ تو میرا ایمان کہتا ہے سنو، صرف آمنہ کا گھر نہیں، صرف مکہ نہیں، صرف عرب نہیں، بلکہ اس نور کی چمک تو ایسی پھوٹی کہ پوری کائنات جگمگا گئی۔ میرا ایمان کہتا ہے جگمگا گئی، ایسی جگمگائی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رئیس العلماء، حضور رئیس العلماء۔ میرے پیاروں، آج ہم اپنے اس حبیب کا ولاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کی میلاد کر رہے ہیں، اور یہ میلاد منانا اللہ نے جنت سے 3 جھنڈے بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے جھنڈے؟ آپ نے واقعہ سنا، واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھو 24 سے کہ اللہ کو ایک بھیجنا تھا نا، 3 کیوں بھیجا اس نے؟ پوچھو 3 کائے کو بھیجا؟ ایک کافی تھا، بھیجنے والا اللہ، اس کے لیے ایک کتاب کافی ہے قرآن، تو جھنڈے 3 کیوں؟ یہ جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے جاؤ۔ تو ایک گرامر ہے عربی کا، انگلش کا بھی، ایک ہوتا نا ایک، اسے واحد کہتے ہیں، اور 2 کو تسنیہ کہتے ہیں۔ انگلش میں 1 اور 2 کا ایک ہی معنی، مین تو مین، ایک مین، دیر آر 2 مین بولیں گے، دیر مین، دیر 2 مین، لفظ 2 کا اضافہ آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن 2 سے زیادہ جب ہوں اسے بولتے ہیں پلیورل، یعنی جمع۔ اب مین کی جمع مین ہو جائے گا، MEN مین، یعنی 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں یہ جمع کا سیدھا ہوا، جسے بوائے 1 اور 2، بوائز یعنی بہت سارے لڑکے، ٹھیک ہے، سمجھے میری بات کو آپ؟ فلیگ، فلیگ مانے ایک جھنڈا یا 2 جھنڈا، فلیگز بہت سال، بہت سارے، تو بہت سارے مطلب 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔
یہ گرامر آپ ذہن میں سیٹ کر کے رکھنا، اللہ نے ایک نہیں بھیجا نہ تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب ایک کہاں لگایا جائے ڈومی میں؟ مسجد میں لگایا جائے، درگاہ میں لگایا جائے، خانقاہ میں لگایا جائے کہ اپنے گھر میں لگایا جائے؟ سب لڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی لگانا ہے، ایک آیا تھا تو ایک لگانا ہے، سمجھے؟ اچھا دو آتا تو ایک مسجد میں لگتا ہے، خانقاہ میں یا درگاہ میں لگ جاتا، پھر بھی لڑائی تھی۔ کتنے جبریل لے جاؤ؟ 2 سے زیادہ، فلیگ نہ رہے، فلیگس ہو جائے، 2 سے زیادہ کو جمع، اور جمع کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی محفل میں ایک آدمی بیٹھا، آپ سے کوئی پوچھے کتنے لوگ تھے تو آپ کہو گے ایک آدمی تھا۔ اچھا 2 لوگ سے بیٹھے، کتنے لوگ تھے؟ آدمی کہے گا 2 آدمی تھے۔ اب 3 بیٹھا ہے، کتنے لوگ تھے؟ وہ کہے گا سینکڑوں، 1000 نہیں بول سکتا، سینکڑوں۔ تو سچی بات ہے، 2 سے زیادہ سینکڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ 2 سے زیادہ کی لیمٹ متعین نہیں ہے، سمجھے والی بات کو؟ 3 لے جائے تاکہ 2 سے زیادہ ہو جائے۔ ایک لگاؤ کعبہ کی چھت پر، ایک فلسطین میں بیت المقدس پر۔ نوجوانوں غور سے سننا، بڑی لوجیکل بات ہے یہ۔ اور ایک لگا دینا حضرت آمینہ کے گھر میں، ٹھیک؟ یہ آپ نے سنا واقعہ۔ اے اللہ، جب تیرے محبوب پیدا ہو رہے ہیں مکہ میں تو اسرائیل میں جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، اتنا ہزاروں کلومیٹر دور کیوں؟ فلسطین میں کیوں؟ اللہ مکہ میں لگ جاتا ہے، ایک ہی گھر میں لگتا، اتنا دور کیوں؟ مشیت جانتی ہے آگے ہونا کیا ہے، مشیت کو معلوم ہے۔ اگر عرب سے نکل کے یہ جھنڈا فلسطین نہ پہنچتا تو کہنے والے کہتے یہ تو عرب میں لگا تھا، تو تم بھارت میں کیوں لگا رہے ہو؟ سبحان اللہ، رب نے عرب سے نکال کے فلسطین کے دائرے میں لگوایا، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خوشی جہاں ہوئی وہی لوگ منائے۔ رب یہ چاہتا ہے جہاں پیدا ہوئے وہاں بھی لوگ منائے، اور جہاں نہیں پیدا ہوئے وہاں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ نہ تو اتنا دور وہاں لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرا جواب، ایک بیت المقدس پر لگا دو، ایک خانہ کعبہ اور ایک حضرت آمینہ کے گھر پر۔ یہ اللہ بیت المقدس پر کیوں؟ اس سے کیا مسلمان کا لینا دینا؟ قبلہ تو یہ کعبہ بننے والا، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ کعبہ چینج ہونے والا ہے؟ قبلہ چینج ہونے والا ہی نہیں سے پوچھو، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ ہر چیز میں سوال تو کر لیتے ہیں، ہر چیز میں ایک جیسے ابھی ایک لیٹسٹ سوال چلا ہے، ایک کوئی انجینئر ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، دلیل کیا دے رہا ہے؟ آپ زہر کا پیالہ تھا ہاتھ میں اور اس یہ عورتوں سے زندہ ہے، مرد کو تو جمعہ کا بھی ٹائم نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ یہ تو اللہ ان عورتوں کو سلامت رکھے، وہ کرسی ہے جا جمعہ کا دن نماز تو آج پڑھ لے، جا جمعہ کا دن نماز تو پڑھ لے۔ کبھی کبھی عورت کی ٹوک سے مرد مسجد کی طرف آتا ہے، سبحان اللہ، مرد کو تو معلوم ہی نہیں رہتا کہ 11ویں کب ہے، 12ویں کب ہے، 6ٹی کب ہے، عرس کب ہے۔ عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ غریب نواز کی 6ٹی آ گئی، کچھ سمیٹ لے جاؤ، فاتحہ کرنا۔ سبحان اللہ، مرد تو اتنا دین کو بھولا ہوا ہے۔ مرد کی حالت یہ ہے کہ پورے سال سورہ کہف نہیں پڑھ پاتے، سورہ یاسین نہیں پڑھ پاتے، سورہ ملک نہیں پڑھ پاتے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتے۔ اور ماشاءاللہ عورتوں کا حال یہ ہے، ہفتے میں ایک ہی دن لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے، کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں گے۔ اور حضرت کتنی خواتین ایسی بھی ہیں میں دیکھا ہوں کہ
کہ مرد کو بھی نہیں معلوم وہ دوسروں کی اپنے پیسے سے مدد بھی کرتی ہے. سبحان اللہ. ابھی دین کے چندے کی بات ہو نا, دین کے چندے کی بات, مدرسے کی بات ہو, مسجد کی بات ہو نا, تو آپ سوچو کہ 10 نکالوں کہ 20 نکالوں, اگر 500 بھی نکل آئے تو ایسا چوک جاؤ گے یہ آ کیا گیا, ڈر جاؤ گے. اور عورت میں اللہ نے وہ ایمانی حرارت رکھی ہے, وہ سونے کی بندی نکال کے دے گی. دیکھا ہوں اس لیے سونے کا کڑا نکال دے گی. میاں کہے گا تم نے کیا کیا, ارے اللہ بہت بڑا, اس کی راہ میں دے دیا. سبحان اللہ. یا عورتوں کا جملہ ہوگا, اور مرد 500 نکالے گا پھر رکھے گا بائی مسٹیک کیسے آ گئی دوسرے چیز. میرے پیاروں, ابھی تک کیا رہا, میں یہ حقیقت بتایا ہوں, میرا یقین ہے یہاں کا بھی یہی معاملہ ہوگا اللہ ماشاءاللہ. تو یہ عورتوں کے جذبات حرارت سے اسلام میں تقویت آئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کم محسوس ہوئی. معلوم ہے عرب کا ظلم تھا جب ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کی شادی ہوئی, اور ماں خدیجہ الکبریٰ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی زندگی کی ایسی حیات, ایسی شریک حیات تھی کہ آقا ان سے کوئی چیز چھپاتے رہے تھے. کچھ بھی معاملہ ہوتا تھا خدیجہ الکبریٰ کو بتاتے تھے. خدیجہ الکبریٰ بتاتے تھے کہ حضور آپ اس کو ایسے کریں, آپ اس کو ایسے کریں. اور آج کا حال, شوہر اپنی بیوی کو نہیں بتائے گا, پورے محلے کو بتائے گا, بیوی کو نہیں بتائے گا. سارا خوف اس کو بیوی سے, پڑوس کی بیوی کو بتا دے گا, دوست کو بتائے گا, لندن سعودی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بتائے گا میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا, بیوی کو نہیں بتائے گا. میرے دوستو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا تو سیرت بھی دیکھو. کچھ معاملہ ہوا تھا اور اس معاملے کی وجہ سے حضور کچھ الجھے ہوئے تھے. وقت کم ہے, گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. الجھے ہوئے تھے اور صحابہ میں حضور میں تھوڑا سا گرما گرمی ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. سیدہ زینب حضور کی بیوی تھی. انہوں نے دیکھا کہ حضور آج سرخ ہیں. کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ حضور نے پورے معاملات سنائے اور کہا اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنے ان سب سے کہو کہ اپنے سر کو منڈائے, سارے صحابہ سے, نہ تو ان کے ایمان ہلاک ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ میں اگر ایک بار کہوں, اگر بولوں گا تھوڑا گرمی ہے ماحول میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو دیکھو جو ہم سب کی ماں ہے. آپ فرماتی ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحیم ہیں, آپ کا دل تو بہت نرم ہے, آپ ایسا کریں. وہ کیا کر رہے ہیں صحابہ جانے دیجیے, آپ اپنے حجام کو بلوائیے اور باہر, گھر کے باہر جہاں عادت کے مطابق سر منڈاتے ہیں وہاں بیٹھ جائیے. حجام آپ کا بال کاٹنے آئے گا, سر کو منڈائے گا, اور آپ ان لوگوں کو کچھ مت کہیے کہ تم لوگ بھی منڈا دو, کچھ مت بولیے. ایک بار آپ نے کہہ دیا بات ختم, آپ خود جا کے منڈائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجام کو بلایا. جیسے حجام کو صحابہ نے دیکھا, صحابہ سمجھ گئے حضور بال کٹوانے والے ہیں, اور حضور اپنی عادت کے مطابق گھر کے باہر آئے اور حجام میں جیسے ہی استرا گھمایا, سارے صحابہ نبی کے ارد گرد اپنے ہاتھ کو زمین پر بچھا دیا کہ آقا کی زلفیں زمین پر نہ گرے ہمارے ہاتھوں میں. میرے دوستو, اس عمل کو دیکھ کے حضور خوش ہو گئے. سبحان اللہ. یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ ہم سب کی ماں نے مشورہ دیا. اسی طرح دوستو, اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو تو اپنی پرائیویٹ چیز بھی اپنی بیوی سے شیئر کرو. فالتو چیز مت کرو کہ شادی سے پہلے یہ لفڑے تھے تو وہ یہ سب کرو تو دنگے فساد ہو جائیں گے. ہاں, کتنے ایسے بھی بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہیں. تو یہ سب فالتو کی اپنی کمی, اپنا گناہ ظاہر کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے. وہ اس کے لیے مزید استغفار کرو اور اپنی وائف سے اپنی ہر بات شیئر کرتے رہو, وہ تم کو شیئر کرتی رہے. اس سے محبت بنی رہے گی. آپ جو پیغام دو گے وہ آسانی سے سمجھ لے گی. اس سے پہلے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا بولو ضروری ہے. ہم عمل نہیں کریں گے, لاکھ سمجھاتے رہیں گے, لیکن اس کا اثر
نہیں ہوگا، لیکن جب آپ عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، تو اس کی برکت یہ رہے گی کہ جو آپ کو دیکھے آپ جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ میرے غریب نواز نے 90 لاکھ گھر پر جا کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے جو آج یہ کر رہے ہیں کھٹ کھٹ، صرف پہاڑ کی وادی میں اخلاص کے ساتھ صدا نکالی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس آواز میں اتنی دم، اتنی طاقت تھی، اللہ نے اجمیر کی وادی تک محدود نہ رکھا، پورے بھارت میں بکھیر دیا۔ جب یہ آواز کیرو کے کان میں بھی گئی، سب نے سر جھکا کے کہا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور 90 لاکھ نے قرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارو، میلاد کی تقریریں ہوتی ہیں، ایک آخری درخواست آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے اس میلاد میں کچھ نیا کرنا۔ کیا نیا کرنا ہے؟ کوئی ڈی جے مت لے آنا، نہیں، ہاں ایسی خرافات مت کرنا، یہ کرنا کہ اس میلاد میں ہمیں حضور کی سنت کو مکمل کرنا، بس یہ ارادہ بنا اپنے چہرے پر حضور کی پسند کو زندہ کرنا، دنیا کے لیے نہیں، حضور کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا کام میلاد کا کیا رہنا چاہیے؟ سنت کو زندہ کرنا۔ اور دوسرا، عورتیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں شوہروں کے ظلم سے، ان کو ایک عمل دیکھ کر کے جاتا ہوں، وہ یہ ہے، مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے، کیونکہ دیکھیں آج کا دور بڑا تکلیف والا ہے، اور پیروں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی دلجوئی کوئی کر پائے، تو ابھی تو بس دو سہارا، ایک ولیوں کا آستانہ ہے، اور دوسرا سہارا یہ ہے کوئی اللہ کا بندہ اگر آپ کی مدد کے لیے آ جائے تو سمجھو وہی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور میری ماں بہنوں، میرے ملت کے نوجوانوں، غیروں کے دروازے پر مت جایا کرو دعا وغیرہ کے لیے، یہ آپ کے ایمان کو ہلاک کر دے گا۔ میری ماں بہنوں، بچوں، وہ تکلیف برداشت کر لو، یہ تکلیف 40 سال 50 سال 80 سال کی ہے، وہ جو تکلیف ملنے والی ہے وہ 80 سال کی نہیں ہے، جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی قبر میں عذاب ملتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی غیر مذہب کے پاس اپنے علاج کے لیے گیا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جلایا جائے گا، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اس لیے یہ تکلیف کچھ نہیں ہے جو تکلیف بزرگوں پر آئی۔ بہرحال یہ چھٹکارا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ جب بھی آپ لوگ صبح اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے ہو، ٹائم نہیں پوچھوں گا، اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے ہو؟ بولو بھائی، اٹھتے ہو نا؟ کیا کرتے ہو اٹھنے کے بعد؟ واش روم جاتے ہو، برش کرتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، نہیں کیا کرتے ہو؟ اس میں کلی کرتے ہو، منہ دھوتے ہو اور ہاتھ دھوتے ہو، کچھ لوگ باہر ٹوائلٹ سے آتے ہیں تو اپنے پیر بھی دھو لیتے ہیں، یہی کام کرتے ہو نا؟ بولو بھائی، یہی ہے نا؟ اور کچھ شیر ہیں جو کبھی منظر ہی نہیں کرتے، ان کو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ کلی سے بھی کام نہیں چلاتے۔ بہرحال کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو، عورتوں کو بھی، جب آپ صبح اٹھیں فریش ہونے، کلی تو کرنا ہی کرنا ہے، چہرہ بھی آپ دھوتے ہو، ہاتھ بھی دھوتے ہو اور پیر بھی دھوتے ہو، خالی 3 چیز آپ کو بڑھانا ہے، اسی کو وضو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، ناک میں پانی ڈال دیا، 3 چیز ہے خالی۔ کچھ لوگ کورونا کے ڈر سے ناک میں ڈالتے تھے، ہم کم سے کم خدا کی محبت میں تو ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اب آپ ہو گئے وضو سے، کیا ہو گئے؟ وضو سے ہو گئے۔ اب جب آپ وضو سے رہو گے، میں نے جو غور کیا، میرا جو تجزیہ ہے کہ نماز سے ہمارا دل روکتا نہیں کہ نماز مت پڑھو، نماز آپ بھی پڑھنا چاہتے ہو، میں رکاوٹ ہے وضو۔ اگر آپ کا من ہے تو نماز، پھر والے ابھی وضو، یہ وضو شیطان آڑ بنا دیتا ہے۔ اب جب آپ گھر میں اٹھ کر کے اپنی حاجت سے مکمل ہو کے
बवजू हो करके नाश्ता करोगे, तिजारत में जाओगे, जैसे सुनोगे हैया अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, अब आपका वजू कहेगा वजू तो है, चल नमाज पढ़ ले। ये कुदरती होगा। अब जब से आपने वजू किया और जब तक आप वजू में रहे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आप आ गए, फरिश्ते आपकी हिफाजत में लग गए। और औरतें, जब आप रोटी बनाओ, खाना बनाओ, वजू करके बनाओ और ये सोचो ए अल्लाह मैं पाक हो करके इस अनाज को बना रही हो, मौला तू उसमें ये तासीर डाल दे, मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, जब वो ये रोटी खाए उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो। आप देख लेना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आपका शौहर जरा शराबी है, जुआरी है, बड़े बड़े गुलाम मुनव्विस है, आपको मारता है, आप पर जुल्म करता है, अपनी माँ को सताता है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, अगर 40 दिन आपने वजू के साथ रोटियां पका दी और इंशाअल्लाह 40 दिन पूरे भी नहीं होंगे, आपका शौहर शराब को छोड़ देगा, आपका शौहर जुए को छोड़ देगा, बुराइयों को छोड़ देगा, आप पर जुल्म नहीं, आपसे मोहब्बत करने वाला। और मैंने देखा है एक चीज, वो ये है, आदमी तकलीफ में रोता है, फला भाई के पास, फला भाई के पास, फला भाई के पास, फला भाई के पास, क्या रोने से कोई हल निकलता है? बोलो भाई, नहीं निकलता ना। ये मिलाद का बड़ा कीमती मैसेज दे के जा रहा हूं, अमल करोगे आप मुझे जिंदगी भर दुआ देते रहो। मेरे दोस्तों, इधर उधर रोने से क्या होता मालूम है? जब आप पलटते हो, लोग कहते इसकी हर हफ्ते आके रोके जाता है। जिस दर पर आपके आंसू की कीमत ना हो, उस दर पर जो रोता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। रोना है, दिल अपना हल्का करना है। किसको सुनाए फरियाद? आप उसको सुनाओगे जिसका हाल आपसे भी बुरा है, उसको सुनाओगे जो शराबी वाली है, उसको सुनाओगे जिसको कभी नमाज उसने पढ़ी नहीं। सुनाना है ना आपको, सुनाना है तो दो जगह है, या तो किसी वली के पास चले जाओ, वली के पास चले जाओ। लोग कहते हैं आज तो वली दिखते नहीं है। मैंने कहा तू अमीर खुसरू बन जा, महबूब इलाही मिल जाए। आज वो आले रसूल नहीं रहे, मैंने कहा इमाम अहमद रजा बन जा, तुझे भी आले रसूल मिल जाए। मेरे दोस्तों, वली की चौखट पर जाओ, बंदा नवाज में जाओ, वहां गिरा के रो। उनके पास जितना लोग है ना, देखने वाले लोग कहेंगे इतना ये मोहब्बती है। तेरे मकाम भी बुलंद होते जाएंगे, तेरी फरियाद भी सुन ली जाएगी। दूसरी सबसे अजीम जगह है तन्हाई। क्या है? तन्हाई। घर में की तन्हाई में मुसल्ला लगाओ, मस्जिद में आओ या घर में, ये अल्लाह तूने पैदा किया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। मोला तुझे मालूम है मैं बहुत गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ। मौला मिलाद की बरकत से मेरी जिंदगी के दरवाजे खोल दे। रो गिरा के, रो गिरा के। प्यारे आका फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन रब के सामने रोता है, उसके आंसू गिरने से पहले अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है। फरिश्तों देखो, इसने मुझे नहीं देखा, फिर भी मेरी खौफ में, मेरी मोहब्बत में इतना रो रहा। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने जो जो मुझसे मांगा मैंने इसे अदा कर दिया। ये फरिश्तों को अल्लाह कहता है। और जब दुनिया देखेगी तुझे मस्जिद में रोते हुए, तो दुनिया कहेगी इससे पंगा मत लेना, ये तो अल्लाह के सामने रोता है। ऐसे बन जाओ मेरे दोस्त। यकीनन दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती, कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती।
اسی کرناٹک کا واقعہ ہے، اسی کرناٹک کا واقعہ ہے جس نے پورے بھارت کی مسلم بچیوں کی زمین کو جگایا تھا۔ کرناٹک آپ سے قریب ہے، آندھرا سے، پورے بھارت کی بچیوں کے زمین کو جگایا تھا۔ اور کیا اس وقت آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ایک نعرے تکبیر میں اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ لومڑیوں کی طرح لوگ اس کا طواف تو کرتے رہے، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ اس کی آنکھیں چلا۔ میں جب اس ویڈیو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کئی بار دیکھا، کچھ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ قدرتی کوئی ایک بیریکیڈنگ ہے جو ان کو آگے گھسنے نہیں دے۔ آپ بھی غور سے دیکھنا، رومال ایسے کر رہا ہے لیکن رومال کا ایک پر اس طرف نہیں بلکہ اسی کی طرف گر کے واپس آ جا رہا ہے۔ غور سے دیکھنا۔ میں نے جب اس کو دیکھا میں تلاش میں لگا کہ یہ نعرے تکبیر میں کیسا اثر تھا، یہ کون سی طاقت تھی۔ تو مشکات کی حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں جب مومن تنہائی میں اللہ کی تکبیر کو بلند کرتا ہے تو اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس کے پاس اور اس کی مدد کر دو مجھے۔ مسلمانوں، جس کا رب اتنا پاور والا ہو، جس کا رب اتنی طاقت والا ہو، جو کسی مسلم کے بچیوں سے پنگا نہیں لے سکتے، اے مردوں تم بھی علی والے ہو جاؤ، مصطفیٰ والے ہو جاؤ، تیرے نعرے میں بھی وہ طاقت آ جائے گی کوئی تجھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، حالات بہت خراب چل رہے ہیں، اگر اب نہ بدلو گے تو کب بدلو گے؟ ہر جگہ کا ایک ماحول ہے کہ فلاں کی اصلاح ہو جائے، فلاں کی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، اور آپ تو خوش نصیب ہو جس کے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہے، جس کے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہے، تو آپ کو ادھر ادھر تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے آپ کو پیر ایسا دیا ہے کہ جس کے اندر پیرانے پیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کو پیر ایسا دیا ہے جن کے اندر غوث العالم کی شباہت نظر آتی ہے۔ آپ کو پیر ایسا دیا ہے جس کی قلم کے اندر امام اعظم کا تصوف نظر آتا ہے۔ آپ کو پیر ایسا دیا ہے جس کے چہرے کی چمک یہ بتاتی ہے کہ اسی مدینے والے کا نور مدنی دوستو، شیخ الاسلام ٹرسٹ جس نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور سبب بنا آپ کو ہم کو دیکھنے کا، آپ اس ٹرسٹ کے ساتھ جڑے۔ میں ایڈورٹائز کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے اس کے نام پر غور کیا، شیخ الاسلام ٹرسٹ۔ ٹرسٹ کا معنی دو ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک تو ٹرسٹ جو آپ نے نام رکھا، اور ایک ہے ٹرسٹ بھروسہ۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ یعنی شیخ الاسلام کا بھروسہ۔ انگریزی میں ٹرسٹ کیا کہتے ہیں؟ بھروسے کو کہتے ہیں۔ تو جو شیخ الاسلام کا بھروسہ ہے اسی بھروسے میں جڑ جاؤ، تم اس بھروسے پر جڑ جاؤ، اللہ تمہارے بھروسے کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور مل جل کر کے عید میلاد النبی کا جلوس نکالو اور خوب انشاءاللہ حضور کی میلاد میں خرچ کرو، لٹاؤ، لوگوں کو خوب دو۔ حضور کی میلاد میں جب میں پڑھ رہا تھا جمدہ شاہی دارالعلوم علیمیہ میں 2006 کی بات ہے، تو اس وقت کچھ معاملات چلے تھے
کہ عید میلاد النبی میں خرچ کرنا فضول خرچی کو لے کر کے اس وقت میں نے حضور شیخ الاسلام کو فون لگایا تھا. میں نے کہا حضرت ایسا ایسا مولانا لوگ بولتے ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ خرچ کی بات کرتے ہیں, آدمی اپنی جان بھی دے دے تو بھی اسراف نہیں, جان دے دے تو بھی اسراف نہیں ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. کھڑا ہے اختر یاسی درے مقدس پر, حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے دوسرا سجدہ جو کیا, یہ بات ذہن میں آگے تو مکمل کرتا ہوا اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. پہلا سجدہ خدا کا حکم تھا اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے اپنی مرضی سے کیا. تو کیوں کیا معلوم ہے؟ اسی لیے یہ دو سجدے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی نماز میں یہ سجدہ قائم کر دیا اللہ نے, قیامت تک پایا جائے گا. پہلا سجدہ سجدہ اعلان تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. جب سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اور ابلیس نے دیکھا یہ تو مٹی کا مجسمہ ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ لیکن جب سارے فرشتے سجدے میں اپنے سر کو خم کر دیا, خدا کی قدرت سے انہوں نے آدم میں نور مصطفیٰ کو دیکھا, اپنے سر کو اٹھا لیا, پھر دوبارہ سجدے میں سر کو رکھ دیا. پہلا سجدہ حکم کا تھا, دوسرا سجدہ شکر کا تھا. فرشتوں نے دیکھا کہ جنت میں ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر اللہ کے ساتھ ایک نام ہے, آج اسی نام کی جھلک آدم میں نظر آ رہی ہے. تو الحمدللہ یہی دو سجدے ہم بھی نماز میں کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک وقت آئے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے انہیں فکر ہونی چاہیے جن کا کوئی حامی نہ ہو, جن کا کوئی مددگار نہ ہو, جن کا کوئی مشکل کشا نہ ہو, جن کے پاس کوئی غوث نہ ہو. ہمیں فکر کی کیا ضرورت؟ ہمارے مرشد نے پہلے ہی ہمیں عقیدہ دے کر کے اطمینان دلا دیا. کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا؟ سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا, رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا, رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا. رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.